السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آج میں آپ کو ایسا ایک وظیفہ بتاؤں گا کہ دشمن کی تمام خطرناکیوں سے بچنے کے لیے، تمام نقصانات سے بچنے کے لیے دشمن آپ کا سامنا بھی نہیں کرے گا، آپ تمام طرح سے، ہر قسم سے، ہر طرف سے محفوظ ہو جائیں گے اور دشمن کو آپ نظر بھی نہیں آئیں گے۔ آپ کو اگر جان کا خطرہ ہے وہ بھی ٹل جائے گا، اگر آپ کو مال کا خطرہ ہے وہ بھی ٹل جائے گا، اگر آپ کو عزت آپ کی اگینسٹ وہ اخلاقی طور پر اگر برائی کرنے کے لیے تیار ہوگا تو وہ آپ کا سامنا نہیں کر سکے گا۔ دشمن جو ہوتے ہیں وہ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ دشمن ہوتا ہے جو اچانک آپ کے سامنے آ جاتا ہے، یعنی آپ کا اس کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، یعنی کوئی ہنگامہ ہو رہا ہے، کوئی احتجاج ہو رہا ہے، کوئی ایسا کوئی مسئلہ بن گیا ہے کہ آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ اپنی گاڑی پر ہیں، موٹر سائیکل پہ ہیں یا کسی گاڑی کے اندر سواری کر رہے ہیں، وہاں پر کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا اچانک کھڑا ہو گیا تو وہ اس سے بچنے کے لیے یہ ہے پہلی قسم دشمن کی، جس کا آپ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، اچانک آپ کے ساتھ اس کی دشمنی بن گئی، آپ کے ساتھ اس کا کلیش ہو گیا، آپ کے ساتھ اس کی لڑائی جھگڑا ہو گیا، تنازع پیدا ہو گیا۔ ایک وہ دشمن ہوتا ہے جو آپ کے نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے سے آپ وار کرے گا، آپ کی جان کو نقصان پہنچانے کا، آپ کے مال کو نقصان پہنچانے کا، آپ کی عزت کو نقصان پہنچانے کا، آپ کے اسٹیٹس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ تیسرے قسم کا جو دشمن ہوتا ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، ہڈن ہوتا ہے، یعنی آپ کے سامنے نہیں ہوتا، وہ جنات بھی ہو سکتے ہیں، انسان بھی ہو سکتے ہیں، شیطان بھی ہو سکتے ہیں، نظر بد والے بھی ہو سکتے ہیں، حاسدین بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے نہیں آئیں گے لیکن آپ کے ساتھ وہ دشمنی پوری طور پر کریں گے، آپ کی جان کو، مال کو، عزت کو، آپ کے سٹیٹس کو، آپ کی خیر و برکت کو ان سے نقصان ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ تینوں قسم کے دشمنوں کا اس وظیفے کے اندر بہترین حل ہے۔ آپ نے یہ صبح و شام سن لیا کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش ہی نہیں آئے گا۔ اگر خدا نخواستہ کبھی آپ کے سامنے یہ معاملہ پیش آ جائے اسی وقت یا تو خود یہ پڑھیں یا یہ وظیفہ جو میرا ہے یہ اسی وقت لگا کر اس کو سننا شروع کر دیں اور وہ آواز اس تک بھی پہنچنی شروع ہو جائے، آپ کو بھی آواز اس کی آنی شروع ہو جائے، اس کے بعد آپ آنکھیں بند کر کے ہاتھوں کے اوپر پھونک مار کے اس کی طرف کر دیں اپنی ہتھیلیاں، تو انشاءاللہ وہ آپ پر اثر انداز نہیں ہوگا، چونکہ اس کے اندر ایک ایسا وظیفہ بھی ہے۔ سورہ یاسین کی جو آیت نمبر 9 ہے، 9، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرمانے لگے تھے تو کفار مکہ جو تھے ان کے جوان آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی تھی، تو آپ کے سامنے اور پیچھے دیوار آ گئی تھی جو ان کو نظر نہیں آ رہے تھے کہ آپ پر وار کرے، اور آپ کو ان کو پتہ بھی نہیں چلا تھا، آپ وہاں سے تشریف لے گئے تھے۔ یہ آپ نے آیت الکرسی 3 دفعہ پڑھنی ہے، سورۃ یاسین کی آیت نمبر 9 جو ہے وہ بھی آپ نے 3 دفعہ ہی پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے چوتھا کلمہ جو ہے وہ آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے، تیسرا کلمہ آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے اللہم اغفر لی پڑھنی ہے، وہ بھی آپ نے 3 دفعہ ہی پڑھنی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.